آج کس دور میں یہ کام کچھ ہماری مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں اور کچھ مرد بھی کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے میں کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیں، سنن ابو داؤد کتاب النکاح 2175، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان مسلمان نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، وہ انسان مسلمان نہیں، مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے جو کسی مالکن کو اس کے نوکر کے خلاف بھڑکائے یا کسی نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے، دونوں کے درمیان جو جدائی کروانے کی کوشش کرے، لیس منا، وہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ ایمان والوں کے طریقے پہ نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آج ہمارے گاؤں قبیلے کا حال دیکھ لیجئے، دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہیں، تیسرے کو برداشت نہیں ہو رہا، جدائی کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہیں، گھر کے لوگ ہی جدائی کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، گھر کے لوگ ہی میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا چاہتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جدائی کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، پوری ایڑی سے چوٹی لگا دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان دشمنی ہو جانی چاہیے، حالات خراب ہو جانے چاہیے، دونوں کا الگ ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث بتائیں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ جو چغل خور نے راجہ اور رانی کو الگ کروایا، مرڈر کروا دیا، یہ کام کس کا ہے؟ انسان کا؟ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ الحمدللہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب و صفات المنافقین 2813 حدیث نمبر، اس میں یہ جواب دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس بہت بڑا کنگ ہے، وہ سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور بیٹھتا ہے روزانہ، اپنے چیلے چپاٹوں کو پوری دنیا میں بھیج کر کہ جاؤ لوگوں کو بہکاؤ، پڑھنے والوں کو بہکاؤ، گھر والوں کو بہکاؤ، لوگوں کو لڑاؤ، میاں بیوی خوشی سے رہ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے غلط فہمی پیدا کرو اور دونوں میں جدائی کرواؤ۔ الگ الگ مشن پہ شیطان نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس اپنے تخت پہ براجمان ہوتا ہے، چیلے چپاٹے پوری دنیا میں ابلیس کا کام کرنے کے بعد شام کو ابلیس کے پاس واپس جاتے ہیں اور اپنا اپنا کارنامہ بتلاتے ہیں۔ اے میرے آقا، آج میں یہ کام کر کے آیا ہوں، آج میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، آج میں نے فلاں کو یہ گناہ کروا دیا، آج میں نے فلاں گھر کے اندر بے چینی و بے سکونی کو برپا کر دیا، آج میں نے دو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شیطان آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا، بہت خوشحال رہا کرتا تھا، میں دونوں کے پیچھے پڑ گیا، میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا، میں ان کے پیچھے اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ دونوں کے درمیان جدائی نہ کروا دیا، دونوں کے درمیان طلاق نہ کروا دی، اس وقت تک لگا رہا، خوب لڑایا، خوب غلط فہمیاں پیدا کروایا، ایک دوسرے کے بارے میں شک کروایا، اور اس کے بعد دونوں کو میں نے اتنا لڑایا کہ طلاق دینے پہ مجبور ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ابلیس فیدنیہ منہ، اس شیطان کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور ابلیس کہتا ہے، نعم انتا، تم نے بڑا بہترین کام کیا ہے، تم ہی تو بہترین کارنامہ انجام دے کر آئے ہو، فیلتزمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس اس کو گلے بھی لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا یہ ابلیس کا پسندیدہ کام ہے، یہ ابلیس کا محبوب مشغلہ ہے۔ جو ابلیس کا کارندہ، جو شیطان یہ کام کر کے آتا ہے، ابلیس اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے، یو آر دا بیسٹ، تم سب سے بہترین ہو، نعم انت، تمہیں نے تو صحیح کارنامہ انجام دیا۔ اب اس کے آگے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جو لوگ میاں بیوی میں جدائی کرواتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ ابلیس کا کام کر رہے ہیں، ابلیس کو خوش کر رہے ہیں، اور جدائی کرنے والے چاہے میاں بیوی کے درمیان کرائیں یا بھائی بھائی کے درمیان کرائیں، وہی کھٹمن لوگ ہوں گے، وہی سازشی لوگ ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ دو لوگ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ صلح کروانا۔ کیا کرنا چاہیے؟ صلح کروا دیجیے، دونوں میں پیچ اپ کرا دیں، یہ بہت نیک کام ہے۔
کتنا بڑا نیک کام ہے. آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ 2509. یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلا دوں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، جو روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، جو صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ کتنا بہترین کام ہے. نماز سے بھی زیادہ ثواب، روزے سے بھی زیادہ ثواب، صدقے سے بھی زیادہ ثواب. قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح ذات البین. دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو خاندان کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو گاؤں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بستی کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. جو لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. یہ اتنا بڑا نیک کام ہے. میرے نبی فرماتے ہیں نماز سے بھی زیادہ بڑا ثواب ہے، زکات سے بھی زیادہ ثواب، صدقے سے بھی زیادہ ثواب. اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور بیچ میں جا کر کھٹمل بن کے اس کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا جلتی ہوئی آگ میں پیٹرول ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مزید دشمنی بڑھانے کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. دو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا، دو لوگوں کو آپس میں لڑانا، یہ اتنا برا کام ہے کہ انسان کی زندگی میں جو دین ہوتا ہے، جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری برباد کر دی جاتی ہے. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالقہ. حالقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم جب نائی کی دکان پہ جاتے ہیں اپنے سر کے بال کو اتروانے کے لیے نائی ایک استورا لیتا ہے، بلیڈ لیتا ہے اور اس بلیڈ کے ذریعے سے میرے سر کے بالوں کو اتار دیتا ہے. سر کے سارے بال اتر جاتے ہیں، سر پورا کا پورا گنجا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے بھائی کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے اور دو مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد مزید ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ صلح کروائے آپس میں ان کو اور لانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے استورے سے سر سے بال اتار دیا جائے تو سارا بال گنجا ہو جائے، سارا سر خالی نظر آئے، ایسے انسان کی زندگی سے دین نکل جاتا ہے، ایسے انسان کی زندگی سے نیک اعمال نکل جاتے ہیں، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جو یہ گھناؤنا کام کرتا ہے. کتنا برا کام ہے، بہت برا کام ہے. اللہ رب العالمین خود کبھی کبھار صلح کرواتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دو انسان اگر آپس میں کسی بات میں الجھ پڑے اللہ نے بھی صلح کروائی ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور 6669. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سب جانتے ہیں موٹی موٹی باتوں پہ بولا کریے ورنہ ایسا لگے گا کہ روزانہ 20 عالم کو سننے والی قوم اتنی جاہل کیسے ہو جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ جانے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان. ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا زنا کا، بدکاری کا الزام لگایا گیا. لگایا کس نے؟ منافقین نے لگایا، رئیس المنافقین نے لگایا. ایک افواہ پھیلا دی گئی اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیٹی کا کردار صحیح نہیں. وہ لوگوں مدینے کی گلیوں میں لوگ باتیں کرنے لگے، حضرت عائشہ کے کردار پر گفتگو ہونے لگی. اس افواہ کے شکار کچھ صحابہ کرام بھی بن گئے، جس میں سے ایک حضرت ابو بکر کے رشتہ دار حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں، مہاجر ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر جو افواہ پھیلی تھی، اس افواہ کے بارے میں یہ بھی شک میں آ گئے تھے اور یہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے.
حضرت ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا میری بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گھناؤنا الزام لگایا گیا، یہ میرا رشتہ دار مصطح ابن اساسہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس کو سچ ماننے لگا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کو غریب ہونے کی وجہ سے ماہانہ خرچ دیا کرتے تھے، اناج دیا کرتے تھے، گلے دیا کرتے تھے، ان کو خرچے کے لیے مال و دولت دیا کرتے تھے۔ جب معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق قسم کھانے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قسم ہے میں آج کے بعد سے اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والے، اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں کا ساتھ دینے والے مصطح کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا، کچھ بھی اس کے اوپر خرچ نہ کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک صحابی ابو بکر صدیق، ایک صحابی حضرت مصطح، دونوں میں پھنس گیا معاملہ۔ قسم کھا لی ابو بکر صدیق نے کہ اب نہیں دوں گا کچھ۔ قرآن کریم سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ صلح کروا رہا ہے۔ کیسے صلح کروا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں، انعام والے ہیں، مال والے ہیں، دولت والے ہیں، جن کا دل بھی بڑا، جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ مہاجرین کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے، رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ ایسے نیک انسانوں کو، ابو بکر جیسے انسان کو تو قسم نہیں کھانی چاہیے تھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کے ٹکڑے میں کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ایسے لوگوں کو تم معاف کر دینا چاہیے، دل اپنا بڑا کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخش دے، آپ کو بھی معاف فرما دے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ رب العالمین، کیوں نہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری معافی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے حضرت مصطح اور حضرت ابو بکر صدیق کے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ فوراً وہی ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے آج کے بعد سے حضرت مصطح کو میں ہمیشہ دیا کروں گا، ہمیشہ ان کے اوپر خرچ کیا کروں گا، ایک بھی کوڑی ان سے نہیں روکوں گا، پوری زندگی جب تک ابو بکر صدیق زندہ ہے مصطح کو دیتے رہیں گے، کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ کس نے پیچ اپ کرایا؟ کس نے اس دشمنی کو ختم کروایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی گئی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، بہنوں کی شادی کرتے ہیں، بہن اپنے شوہر سے لڑ گئی، بیٹی اپنے شوہر سے لڑ گئی، اب باپ غصے میں طیش میں آ جاتا ہے، مائیں طیش میں آ جاتی ہیں اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، اپنی بیٹی کو گھر بلا لیا جاتا ہے یا جا کے خود لے آتے ہیں، اور پھر داماد غصہ ہو گیا، بہنوں ہی غصہ ہو گیا، بہت ساری جگہوں پہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر بیٹی اپنے شوہر سے لڑ جائے، یعنی بیٹی داماد سے لڑ جائے، تو باپ کو بیٹی اور داماد کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ وہاں اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں تو میں ہوں، کیسے میری بیٹی کو اس نے ڈانٹا، کیسے میری بیٹی کو اس نے ہاتھ لگایا، وہ آپ کی بیٹی تو ہے لیکن آپ بھول جاتے ہو وہ اس آدمی کی بیوی بھی ہے، اس نے غلطی تو کی ہوگی، ہو سکتا ہے ظلم کر رہا ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کو ستا رہا ہو، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ نے سختی سے کام لیا، اگر آپ نے بے وقوفی سے کام لیا تو آپ کی بیٹی کا سہاگ بھی اجڑ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک باپ کو اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان صلح کروانی چاہیے، ایک بھائی کو اپنی بہن اور اپنے بہنوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ یہ مثال بھی میرے نبی کی زندگی سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 441، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ گئے، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، مدینے کی دھوپ ہے، مدینے میں ٹھنڈی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور گرمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے، آپ ہی کا ایک بہترین سپوت، ایک عالم اور فاضل، بہت ہی محنتی طالب علم، ہمارے دوست برادران دلدار بھائی المدنی، ان سے پوچھ لیجئے، وہ مدینے میں 4 سال زندگی گزار کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں کی گرمی بھی بڑی سخت ہے، وہاں کی ٹھنڈی بھی بڑی سخت ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
طلحہ کے کمرے میں جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہ حال چال لینے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی اکیلے ہے، گھر میں ہمیشہ علی ملا کرتے تھے، آج اللہ کے نبی گئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہ تو داماد موجود ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، آئین ابن عمک، یہ آپ کا شوہر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے کہتی ہے، اے ابا جان، اے میرے پیغمبر جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا بینی و بینہ شیء فغاز بنی فخرج، اے اللہ کے نبی، اے والد محترم، اے ابا جان، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی تھی، کھٹپٹ ہو گئی تھی، میاں بیوی کے درمیان کسی نہ کسی بات کو لے کر کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سنت یہ بھی بتائی جا رہی ہے، او لوگوں، اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہونے لگے، کچھ انبن ہونے لگے تو گھر سے باہر نکل جایا کرو، بیوی بھی محفوظ ہو جائے گی، تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے اور حضرت فاطمہ کے پاس سے نکل گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ابا جان، کان بینی و بینہ شیء فغاز بنی فخرج، میرے ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے اور مجھ سے جدا ہو گئے، گھر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ولم یقل عندی، دوپہر میں علی میرے پاس رہا کرتے تھے، حضرت علی دوپہر میں میرے ساتھ قیلولہ کیا کرتے تھے، اے ابا جان آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں گھر پہ موجود ہوں، میرا شوہر گھر سے باہر غصے میں ناراض ہو کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹی کو پریشان حال میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ایک صحابی سے کہتے ہیں، دیکھو میرا داماد علی کہاں پر موجود ہے، میں محمد الرسول اللہ اپنے داماد علی کو تلاش کر رہا ہوں۔ علی کی تلاش میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی صحن میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے سے چادر ہٹی ہوئی ہے، کندھے پہ مٹی کے آثار بھی دکھ رہے ہیں، مٹی ان کے کندھے پہ ان کے بدن کے اوپر لگ رہی ہے۔ صحابی نے آ کر بتایا، اے اللہ کے نبی، ہوا فی المسجد راقد، اے اللہ کے نبی آپ کے داماد حضرت علی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں گئے، بیٹی کا گھر اجڑنے نہیں دیتا باپ کبھی بھی بیٹی کو پریشانی کے حالت میں نہیں دیکھ سکتا، یہ معاملہ کوئی بڑا نہیں تھا۔ خود فاطمہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اے ابا جان، تھوڑی سی بات تھی، ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، قیلولہ کا وقت تھا، گھر میں نہیں قیلولہ کیے کہیں چلے گئے۔ اللہ کے نبی خود مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے، زمین پہ لیٹے ہوئے، بدن سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور مٹی ان کے بدن پہ لگا ہوا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ ہو گئے تھے، تکلیف ان کو محسوس ہو گئی تھی، جیسے آج کے شوہروں کو بھی تھوڑی بہت ہو جایا کرتی ہے، میاں بیوی کے درمیان یہ چیزیں نارمل ہیں، کبھی کبھی انبن و کھٹپٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے بدن سے مٹی ہٹانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی مٹی کو جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب، آپ اٹھ جائیے، میرے داماد کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کچھ اور تھا، ان کی کنیت کچھ اور ہے، نام کچھ اور ہے۔ میرے پیغمبر نے پہلی بار حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارا تھا۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا مٹی کا باپ، ان کے بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے ابو تراب کہہ کے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند آنے لگا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تابعین اعظام بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نام تو بہت ہے، کنیت بھی بہت ہے، لقب بھی بہت ہے، لیکن ان کو سب سے زیادہ پسند یہ نام تھا ابو تراب، کیونکہ میرے نبی نے ان کو یہ نام دیا تھا، اس لیے وہ ابو تراب کو پسند کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے اٹھایا اور بیوی اپنی بیٹی کے پاس لے کر گئے،
دونوں کا پیچپ کرا دیا، دونوں کا صلح کروا دیا۔ او میرے بھائیوں، صلح اللہ بھی کرواتا ہے، صلح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کروایا کرتے تھے۔ دو لوگ اگر آپس میں لڑ جائیں، چاہے وہ لڑائی گھر میں ہو، پڑوس میں ہو، گاؤں میں ہو، رشتہ دار میں ہو، صلح کروایا کرو۔ صلح صحابہ کرام بھی کروایا کرتے تھے۔ ایک آخری بات پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی کون ہے؟ بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، یعنی سگی بہن کا بیٹا، کیا بولتے ہیں یہاں؟ بھانجے ہی بولتے ہیں، بھانجے ہی بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا اسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوئی زمین یا اپنا کوئی گھر بیچ رہی تھی، بھانجے نے منع کیا کہ نہ بیچیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت تھی کہ کوئی خزانہ، کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، سب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی۔ بھانجے نے منع کیا اور کہا اگر میری خالہ جان اماں عائشہ اس کام سے باز نہ آئی، اس خرید فروخت سے باز نہ آئی، تو میں قسم کھاتا ہوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دوں گا، ان سے نہ ملوں گا، نہ بات چیت کروں گا۔ کس نے کہا؟ بھانجے نے کہا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر نے میرے بارے میں ایسا کہا، انہوں نے تحقیق کی اور پوچھا کیا سچ میں انہوں نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ بتایا گیا ہاں سچ میں انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کی قسم کھا کے میں ایک نظر مانتی ہوں، ایک منت مانتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، عورتیں کہتی ہیں میں قسم کھاتی ہوں میں آج کے بعد سے آپ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی، میں نظر مانتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسا کہا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، 3 دن گزر گیا، 10 دن گزر گیا، لمبی جدائی ہو گئی۔ خالہ ہیں، خالہ سے پیار ہوتا ہے، میرے نبی کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے، ان سے محبت ہوتی ہے۔ بھانجا ہے، اتنی پیاری خالہ کو کون کیسے زیادہ دیر تک چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ سے ملنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے نظر مان رکھی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں، نظر مان رکھی ہوں میں تم سے نہیں ملوں گی۔ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سے ملاقات کر لوں۔ حضرت عائشہ مان نہیں رہی ہیں، کسی کو بھیج رہے ہیں، جاؤ سفارشی بن کے جاؤ ان سے سفارش کرو کہ وہ مجھ سے ملاقات کر لیں، میں آؤں تو مجھے ملنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ نے صاف صاف منع کر دیا، کوئی بھی مجھے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے نہ آئے، مجھے عبداللہ ابن زبیر سے نہیں ملنا ہے، مجھے اپنے بھانجے سے بالکل بھی نہیں ملنا ہے، میں اپنی قسم بھی نہیں توڑ سکتی، میں اپنی نظر بھی نہیں توڑ سکتی ہوں، اور میں عبداللہ ابن زبیر سے ملنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ اب پریشان ہو گیا بھانجا، کیسے میں اپنی خالہ جان سے ملوں؟ اب دوسرے صحابہ کرام سے سفارش کر رہے ہیں، میرے خالہ اور میرے درمیان پیچپ کرا دیجئے، صلح کروا دیجئے، کسی طریقے سے بات کروا دیجئے، ملنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، امام الانبیاء چلے گئے، ان کی بیوی مجھ سے ناراض ہے، میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت مسور ابن مخرمہ کے پاس گئے، حضرت عبد الرحمن ابن اسود کے پاس گئے، یہ دونوں صحابی بنو زہرہ قبیلے کے تھے، اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا حضرت عائشہ کے خاندان سے تعلق تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے لے چلو۔ دونوں صحابہ نے ایک آئیڈیا بنایا، ایک پلاننگ کی، کہا ہماری چادر ہے، ہم دونوں ایک ہی چادر میں لپٹ جاتے ہیں اور اسی بیچ میں تم گھس جانا۔ کیسے؟ 2 لوگ ہیں،
مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود، دونوں لوگ ایک ہی چادر میں لپٹے ہوئے اور بیچ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو گھسیڑ لیا کہ دکھائی نہ دے۔ دروازے پہ پہنچ گئے، صدیقہ بنت صدیق ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آواز دینے لگے، امی جان، امی جان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسور ابن مخرمہ نے آواز دی، کیا ہم چلے آئیں؟ السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کیا اور اس کے بعد پوچھنے لگے ادخل، کیا ہم داخل ہو جائیں، اندر چلے آئیں؟ میں آئی کمن؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اندر چلے آؤ۔ پھر پوچھتے ہیں حضرت مسور ابن مخرمہ تاکہ کوئی دھوکہ دڑی نہ ہو، کیا ہم سب کے سب داخل ہو جائیں؟ حضرت عائشہ ادھر دیکھ بھی نہیں رہی ہیں، کہہ رہے ہیں نام ادخلوا کلکم، تم سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا امی جان کیا ہم سب کے سب لوگ جو دروازے پہ اندر داخل ہو جائیں؟ کہا ہاں سب کے سب داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن زبیر دو صحابی کے درمیان اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہیں جیسے چادر ہٹائی جاتی ہے، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بھانجے پہ پڑتی ہے۔ بھانجا اپنی خالہ کو دیکھ رہا ہے، دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات پر انہوں نے نظر مان لی تھی، قسم کھا لی تھی کہ میں اس کے آج کے بعد سے عبداللہ ابن زبیر سے نہیں ملوں گا۔ دونوں صحابہ صلح کروانے کے لیے آئے، کہنے لگے او امی جان، او اماں عائشہ، آپ تو میرے پیغمبر کی بیوی ہیں، آپ تو سارے مومنوں سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کیا معلوم نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، میرے نبی کا فرمان ہے کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے، 3 دن سے زیادہ اس سے جدا رہے، الگ رہے، بات چیت نہیں روک سکتے۔ حضرت عائشہ کے سامنے میرے پیغمبر کی حدیث پیش کی جا رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر مان چکی ہیں، اب کیا کریں گی، کیسے پیچ اپ کریں، کیسے صلح کریں؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 گردن ان کو آزاد کرنے کے لیے دی، کہا امی جان یہ اپنے نظر کا کفارہ ادا کر لیجئے، آپ یہ لے لیجئے اور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے اور اپنی نظر توڑ دیجئے، اپنی قسم توڑ دیجئے، مجھ سے بات کیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی اپنی ذاتی دولت کو یمن میں بھیج کر وہاں سے کچھ لوگوں کو منگوایا، کچھ گردنوں کو منگوایا اور کل ملا کے 40 گردنوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا، تاکہ وہ قسم جو انہوں نے کھا رکھی تھی وہ پوری کر لے جائیں۔ اس کو توڑ کر عبداللہ ابن زبیر سے صلح کر لیں، بات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد دل نرم ہو گیا اور اپنی قسم کو انہوں نے توڑ دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے سے بھانجے سے بات کرنے لگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگاتار صلح کرنے کے لیے سمجھاتے رہے، بات چیت کرتے رہے، آپ ہی کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، آپ اس سے کیوں نہیں بات کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث تو ایسی ایسی کہتی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جب بھی اس واقعے کو ذکر کرتی تھی آنکھ سے اتنے آنسو بہتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تبل دموعها خمارها، حضرت عائشہ کی آنکھوں کی آنسوؤں سے ان کے دوپٹے بھیگ جایا کرتے تھے، دوپٹے بھیگ جایا کرتے تھے، اتنا رویا کرتی تھی کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے کیسی کیسی قسم کھا لی۔ میرے بھائیوں، پہلے واقعے میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کو اتار کر 2 صحابہ کے درمیان صلح کروائی۔ دوسرے واقعے میں نے بتایا اللہ رب العالمین نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان صلح کروائی۔ تیسرے واقعے میں یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، 2 صحابہ نے مل کے ایک خالہ اور بھتیجے اور بھانجے کے درمیان صلح کروائی۔ صلح کروانا بہت نیکی کا کام ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، نماز سے بھی زیادہ بڑا ثواب، زکوٰۃ سے زیادہ بڑا ثواب، روزے سے بڑا زیادہ ثواب 2 لوگوں میں صلح کروا دو۔ اور ایک بات تعجب کی بتاؤں، 2 لوگ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں اور آپ صلح کروانے کے لیے وہاں جھوٹ بھی بول دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔
بس حلال کو حلال رہنے دیجئے گا، حرام کو حرام رہنے دیجئے گا۔ صلح کروانے کے لیے اتنی بڑی چھوٹ دے دی گئی، آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک صاحب شادی ہو گئی، جوان لڑکے تھے بیچارے، تو کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے پوچھا میری پہلی رات میں کہ آپ کی پرانی زندگی کیسی تھی۔ سوال سمجھ رہے ہیں جوان لوگ؟ مسکرا رہے ہیں۔ مطلب کوئی ایکس وائی زیڈ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پرانی کوئی آپ کی محبوبہ تھی؟ مولانا صاحب جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، میں ٹال دیا بات، لیکن مجھے لگ رہا کل پھر پوچھے گی۔ ایک رات تو بچ گیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں جھوٹ بول دوں کہ نہیں تھی کوئی، یا بول دوں کہ تھی؟ اگر بولتا ہوں تھی تو دوسرے دن میں ہی معاملہ خراب ہو جائے گا، لڑائی چالو۔ میں نے کہا بہتر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تم بول دو نہیں تھی۔ بولا نہیں تھی، بول دے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسے موقع پر اپنی بیویوں کو اپنی پرانی یہ بلیک ہسٹری نہ بتایا کریں۔ اور اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا اگر زندگی پرانی خراب رہی شادی کے بعد اپنے شوہر کو کبھی نہ بتانا۔ یہ بہت چالو ہوتے ہیں مرد لوگ، بڑے اسٹائل سے پوچھیں گے، اپنا والا جھوٹ بتائیں گے تاکہ تم اگل دو، اور جیسے اگلو گی اسی دن سے تمہاری الٹی گنتی شروع۔ اس لیے کبھی نہ بتانا، دونوں کسی کو کبھی نہ بتانا اپنی پرانی خراب زندگی۔ غلطی ہو گئی توبہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو۔ اور دوسرے لوگ ٹولہ پڑوسی محلے کے لوگ یہ کام بہت جلدی بتاتے ہیں۔ اچھا معلوم ہے وہ آپ کا شوہر جس سے آپ کی شادی ہوئی؟ ہاں وہ فلانے لڑکی سے اس کا یہ تعلق، تو وہ اپنا فرض سمجھتی ہے کہ جب تک نہیں بتائیں گے اس بیچاری کو سکون نہیں ملے گا، اور بتا کے اس کو بے سکون کر دیتی ہے۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لڑکی کو بھی بتاتے ہیں لڑکے کو بھی بتاتے ہیں، معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ بہرحال صلح کروانے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتانے آئے کہ فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق کے اس پر ایکشن نہ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6۔ اللہ فرما رہا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے اس کے تثبت کو جانچ لیا کرو کہ وہ بات صحیح بھی کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کی باتوں میں آنے کے بعد تم ایکشن لے لو اور کسی کو رد عمل دکھا دو، کسی کے اوپر تم جملے کس دو، کسی کو تھپڑ رسید کر دو، بعد میں معلوم چلے کہ وہ تو مذاق کر رہا تھا، بعد میں معلوم چلے کہ اس نے تو جھوٹ بتائی تھی، پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ گے، تمہیں پھر معافی مانگنی پڑے گی، سوری اوری بولنا پڑے گا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پہلے ہی تحقیق کر لو، اگر تحقیق میں بات ثابت ہو جائے تو صحیح طریقے سے اس کو سمجھاؤ، ایکشن لو۔ اس طریقے سے اگر کیا جائے تو معاملات بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں معذرت خواہ ہوں، میرا وقت تو ختم ہو گیا ہے، ابھی مجھے فوراً سفر کرنا ہے۔ کل پٹنہ سے فلائٹ پکڑ کے مجھے گوا جانا ہے، وہاں سے ہمیں کرناٹک میں میرا پروگرام ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے میرا ایک میسج آپ تک پہنچ گیا ہے کہ کھٹمل نہ بنیے، لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیے، اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو دوستی کرانے کی کوشش کیجئے۔ دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے، اس لیے اس محبت کو پانے کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے۔ لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کیجئے، سب مل جل کر رہیے، پورے علاقے کے لوگ، سارے گاؤں کے لوگ، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے، دین و ایمان کی باتوں کو سنتے رہیے، عمل کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر کسی کو اللہ رب العالمین توفیق دے کہ آنے والے رمضان میں مکمل روزے رکھ سکے، نمازوں کا تراویح کا اہتمام کر سکے۔ الہ العالمین ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کہی گئی ساری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین جو غلطیاں ہوں اس کو معاف فرما دے یا رب العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔